السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو شاد و آباد رکھے، آپ سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ دوستو، میں محمد وسیم، آپ دیکھ رہے ہیں زلزلہ وسیمی۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم یہ جانتے ہیں کہ محرم کے کتنے روزے رکھیں، عاشورے کے جو روزے ہوتے ہیں وہ کتنے رکھنے چاہیے۔ بہت ساری ہمارے اسلامی بہنیں سوال کرتے ہیں، اور ایک تو اسلامی بھائی سوال کر رہے تھے کہ حضرت کیا یہ روزہ مرد حضرات بھی رکھ سکتے ہیں؟ تو بھائی، مرد حضرات اور عورت دونوں رکھ سکتے ہیں، کوئی مرد کے لیے خاص الگ نہیں ہوتا۔ چونکہ اس لیے مرد حضرات یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس طریقے کے جو روزے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر عورتیں ہی رکھا کرتی ہیں، تو ہمارے سیدھے سادے بھولے بھالے اسلامی بھائی کہیں یہ سوچنے نہ لگ جائے کہ یہ عورتیں ہی صرف روزہ رکھتی ہیں۔ نہیں، مرد اور عورت دونوں یہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے ذریعہ اس روزے کی فضیلت، عاشورے کے روزے کی فضیلت آپ کو بیان فرماؤں، اور محرم کے روزے کی بھی فضیلت آپ سن لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ محرم کا ایک روزہ ایک مہینے کے گناہ کو معاف فرما دیا کرتا ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ محرم کا ایک روزہ، یعنی محرم کے مہینے میں چاہے کسی دن بھی آپ ایک روزہ رکھ لیں گے، آپ کے ایک مہینہ کے گناہ اللہ تبارک و تعالی معاف فرماتا ہے، یا پھر آپ کو ایک مہینے کے روزے کے ثواب عنایت فرمایا جاتا ہے۔ اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عاشورے کا ایک روزہ پچھلے ایک سال کے گناہ معاف فرما دیا جاتا ہے۔ عاشورے کا جس نے ایک روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ ممکن ہے کہ معاف فرما دے۔ تو آپ نے دونوں حدیث سن کر کے سماعت کر لی کہ اس روزے کی کتنی فضیلت ہے۔ اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ عاشورے کا کتنا روزہ رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس عاشورے کے روزہ کو رکھا کرتے تھے، اور آپ کو یہ بھی آپ جانتے ہوں گے کہ یہ روزہ یہودی حضرات بھی رکھا کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہودی لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم یہودیوں کی مخالفت کریں گے۔ اللہ کے رسول نے جب یہ کہا تو صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کیسے مخالفت کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ ایک روزہ رکھتے ہیں، ہم اس سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، تو ہم عاشورے کا 2 روزہ رکھیں گے، 9 10 کا، یا 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔ اس طریقے سے مخالفت کریں گے۔ آپ یقین مانو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو قوم جس قوم کی مشابہت کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے، یعنی جو قوم دوسرے قوم کی مشابہت کرتا ہے، اس کے چال چلن کو، اس کے پہناوے کو، اس کے طور طریقے کو اپناتا ہے، تو ممکن ہے کہ وہ اسی کی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے مخالفت کرنا چاہیے۔ اب ہماری اسلامی بہنیں اور ہمارے اسلامی بھائی اس بات کو توجہ اطمینان کے ساتھ سمجھ لیں کہ عاشورے کا 2 روزہ رکھنا ہے۔ دیکھیے، ویسے محرم کے پورے مہینے کا روزہ، لیکن اگر آپ صرف عاشورے کا روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پہ عمل کرتے ہوئے آپ 2 روزہ رکھیں گے، ایک یا تو 9 اور 10 محرم کا، یا پھر 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس روزے کو رکھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، اور نبی کا جو روزہ اس روزے کو رکھتا ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر بھی عمل کیا جاتا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ روزہ بے شک اس مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت ہے روزہ رکھنے کی، تو وہ محرم کے مہینے کے روزے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ محرم کے روزے کی فضیلت رمضان کے روزے کے بعد زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ رمضان کے مہینے کے بعد اگر کسی مہینے کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو وہ محرم کے مہینے کا روزہ رکھے، اس میں اللہ تبارک و تعالی ڈھیروں ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ مہینہ معظم ہے، حرمت والا ہے، جو قرآن پاک میں 4
4 مہینے جو عظمت والے حرمت والے بیان ہوئے ہیں نا، اس میں محرم کا بھی مہینہ ہے۔ وہ 4 مہینہ کون کون سا ہے وہ بھی آپ سماعت کر لیجئے، چلے لگے ہاتھ۔ محرم کا مہینہ، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ 4 مہینہ کون سا؟ رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 4 مہینے عظمت والے ہیں، حرمت والے ہیں، اور اس مہینے کو شہر اللہ کہا جاتا ہے، یعنی اللہ کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ تو جو باتیں میں نے آپ کو بتائی، امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ اس بات پہ عمل کریں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے ضرور شیئر کریں۔ دیجیے اپنے بھائی محمد وسیم کو اجازت، ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔